السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ یس میم الحمد للہ. میم آ رہی ہے آواز آپ کی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ آپ سب کو ایمان صحت و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الہی آمین، الہی آمین. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہم موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں. آج جس بہترین چیز کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اور جس کے لیے ہم مل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول کر لیں، اور ہم آج جو کچھ بھی سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کرنے والوں میں سے بن جائیں، آمین ثم آمین. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا اہم ٹاپک ہے جس کی ضرورت ہم سب کو ہر وقت ہر لمحہ ہی رہتی ہے. کوئی ایسا نہیں جو اس چیز کی شکایت نہ کرتا ہو کہ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سے کبھی کبھار صبر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم بے صبرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہماری برداشت جواب کیوں دے جاتی ہے؟ ہم اس بات پر کیوں پہنچ جاتے ہیں کہ بس اب نہیں ہوگا، کر لیا جتنا کرنا تھا، ہو گیا جتنا ہونا تھا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہماری زندگیوں میں اتنی جلد بازیاں کیوں ہیں؟ جلدیاں کیوں ہیں ہر کام کو لے کر؟ ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے؟ آج ان سب سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہمارے اندر کہاں کمی رہ رہی ہے اور ہم نے اپنے کس پوائنٹ کو پکڑ کر اس کو چینج کرنا ہے اور اس کو امپروو کرنا ہے، اس کو پالش کرنا ہے، اور اپنے اندر کون سی چیز کا ایڈیشن کرنا ہے اور کس چیز کو نکالنا ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات یہ جاننے کی ہے کہ صبر کیا ہے. آپ بتائیں گے کہ آپ کی نظر میں صبر کیا ہے؟ آپ صبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ صبر کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ صبر از اکول ٹو صبر کرنا. آپ کس کو کہتے ہیں؟ صبر کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ صبر کی ڈیفینیشن کیسے کرو تو آپ کیسے کریں گے؟ ہاں جی، چیٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں. اوکے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا. نبیلہ، ماشاء اللہ، نبیہا، سوری، اہلا وسہلا، مرحبا نبیہا. اوکے، اور ڈائریکٹ میسج کرنے سے بہتر ہے آپ ایوری ون پہ کر دیں تاکہ سب لوگ دیکھ لیں. الحمدللہ. اپنے آپ کو روکنا پہلی چوٹ پر، اللہ کی رضا میں راضی ہونا اور شکوہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، صبر ہے. اور آپ اپنی زبان میں ڈیفینیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی نظر میں صبر کیا ہے؟ اوکے، ٹھہراؤ، اوکے، ٹھہرنا، اوکے، خود کو باندھ کے رکھنا، ٹھیک ہے، ہولڈنگ یور سیلف، ٹھیک ہے. اور باقی سب لوگ جو خاموش ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہنا؟ امارا، انسا، تہمینہ، رحیلہ، مریم. اللہ کی مدد کا انتظار کرنا، زبردست، بہت اچھا پوائنٹ ہے. بسمہ، عائشہ، اقصیٰ، امبر. اوکے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. ہم نے حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ صبر کے معنی کیا ہے. یاد رکھیں، ہم ریفرنس سے پہلے اگر اپنی زبان میں صبر کو سمجھ لیں تو آپ کا آگے چل کے یہ سفر بہت اچھا ہو جائے گا. جو سیشن میں آپ آئے ہیں اور جو چیز لینے آئے ہیں وہ آپ کو جو ہے اچھے سے سمجھ آئے گی کہ آپ کیا لینے آئے. یاد رکھیں، قوت کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا. اپنی زبان سے شکوہ نہ کرنے والا صابر ہوتا ہے. تنگی میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا صبر ہوتا ہے. اپنے نفس کو روک کے رکھنا صبر ہوتا ہے. صبر پتہ ہے کن دو چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ تحمل اور برداشت. نہ ہمارے اندر تحمل اور برداشت، چاہے آپ بڑی چیزوں میں دیکھ لیں چاہے آپ چھوٹی چیزوں میں دیکھ لیں، تحمل برداشت نہیں ہوتی ہر کسی میں. اور صبر نام ہی ان دونوں چیزوں کا ہے. خدیجہ بجے آپ بہت آگے چلی گئیں. ابھی ہم نے حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ صبر روشنی ہے، ٹھیک ہے جی. انسا، وعلیکم السلام. انسا، مجھے آپ کی آواز نہیں، دوبارہ بولیے گا پلیز.
सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कह रही थी कि कैन यू प्लीज रिपीट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हाँ। मैं रिपीट करती हूँ। अच्छा, जब भी कोई क्लास में आए तो काइंडली अपना माइक म्यूट करके आए, ठीक है? अनम्यूट होते हैं माइक्स तो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती है। हम देख रहे थे कि सब्र क्या होता है। सब्र दो चीजों से मिलकर बनता है, और वो है तहम्मुल और बर्दाश्त। कुव्वत के बगैर सब्र नहीं होता। जो लोग समझते हैं कि अगर आपके अंदर पावर नहीं है लेकिन आप सब्र कर लें तो ये चीज ठीक नहीं है। कुव्वत होगी, स्ट्रेंथ होगी तो आप सब्र कर सकते हैं, और ये आपकी रूहानी ताकत भी है और आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ हर चीज इसमें आ जाती है, ठीक है? कुव्वत एक शब्द, अगर हम इस लफ्ज को हम इसकी गहराई में जाए ना तो ये बहुत डीप इन मीनिंग है। इंशाल्लाह इसको हम किसी और दिन देखेंगे। दूसरी चीज जो हमने देखी वो ये देखी कि अपनी जुबान से शिकवा ना करने वाला साबिर है। ये तो हो नहीं सकता कि अगर आप मुंह से कहें कि हम मुझसे अब हो नहीं रहा लेकिन करना तो है, ठीक है? तो ये सब्र नहीं है आप लोग का, ये खोखला सब्र है। तो मुकम्मल सब्र इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। हदीस की रोशनी में देखेंगे सब्र रोशनी है। हज़रत अबू मालिक अशरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सब्र रोशनी है। रोशनी किसे कहते हैं, कोई बताएगा? रोशनी होती है एक क्लियर विजन। जो अंधेरे में नजर ना आ रहा हो वो रोशनी में नजर आ जाता है। जो अंधेरे में काम ना हो रहा हो वो रोशनी में हो जाता है। तो सब्र रोशनी है। सब्र आप सब्र वो रोशनी है जिसमें आपके अंदर ठहराव आ जाता है, आपके अंदर एक एक तहम्मुल मिजाजी आ जाती है, आपके अंदर एक बर्दाश्त आ जाती है। वो रोशनी है जो अंधेरे को मुकम्मल तौर पर डिसमिस कर देती है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, खत्म कर देती है, बिल्कुल। तो याद रखें, जो पहला सबक जो आपको रिमाइंड कराएगा आपके मुश्किल वक्त में कि सब्र रोशनी है, आपको वो आपको वेज भी दिखा देगा। और आपका अगर जो विजन क्लियर नहीं होगा ना तो ये हदीस आपको बहुत मोटिवेट करेगी इस चीज के लिए कि सब्र तो रोशनी है, उसने तो हमें रास्ता दिखाना है, क्योंकि जब रोशनी होती है तो आपको रास्ते नजर आते हैं। तो सब्र रोशनी है, वो आपको नेक्स्ट स्टेप बताती है क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है? किसको आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? ओ, हमारा आपका ना माइक नहीं कनेक्ट हुआ उसको सर्कुलर और वाईफाई पे कर लें प्लीज। रुकमा, आप इनको प्लीज मैसेज करें और इनको बता दें, इनसे ना कोई चीज ना मिस हो रही है। इन्होंने ना माइक नहीं वो कनेक्ट किया हुआ। अल्लाह अकबर, इस्तिगफार की कमी लग रही है। आवाज ड्रॉप हो तो मतलब इस्तिगफार की कमी है। अच्छा, अब अगली बात जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि सब्र तो रोशनी है, पता चल गया। लेकिन सब्र है किन कामों में से? सब्र है कैसा काम? सब्र हिम्मत के कामों में से है। और इसकी जो बेहतरीन और खूबसूरत मिसाल मिलती है वो मिलती है हमें सूरह लुकमान की आयत से कि वो अपने बेटे से कैसे कहते हैं, बात करते हैं। और यहाँ पर इस आयत में बहुत सारे लर्निंग पॉइंट हैं। सूरह लुकमान मेरी पर्सनल फेवरेट सूरा है। ये जो बाप बेटी की कन्वर्सेशन है, ये सारी सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं है, इसमें ताल्लुक दिखाया गया है। पहले बाप का अपने रब के साथ, और फिर वो ताल्लुक जो उनका अपने रब के साथ है वो अपनी औलाद को देते हैं। तो वो क्या कहते हैं, ए मेरे प्यारे बेटे। एक तो निस्बत की मेरी, और जब मेरा लग जाता है ना साथ तो वो अपनाइयत हो जाती है, और वो फिर लाजिम व मलजूम हो जाता है अगले शख्स के लिए काम करना। कोई शख्स कहते हैं ना आप मेरे हैं, तो ये ना ये काफी होता है एक जुमला किसी को कहने के लिए, एक हर्फ किसी को कहने के लिए कि आप मेरे हो। और वो उस बात पे इतना वजन आ जाता है कि वो बहुत अटेंटिव हो जाता है कि यार इसने मुझे अपना कहा है, तो दैट मीन्स मैंने अपनों वाला काम करना है, और जो अपने होते हैं वो काम तो लाजिम करते हैं। तो यहाँ पर क्या अपने बेटे को वो कह रहे हैं कि ए मेरे बेटे, नमाज कायम करो और नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, और जो भी मुसीबत तुम पर आए उस पर सब्र करना है। और सब्र यकीनन बड़े बाहिम्मत कामों में से है। याद रखें, आपके पास अगर कोई आपको कोई तकलीफ पहुंचती है और आपका कोई साथी आपको कहता है कि कोई बात नहीं, सब्र करो, सब्र ही करना है,
اس سے تمہیں ریوارڈ ملے گا، اس سے تمہیں سکون ملے گا، اس سے تمہیں ایک نیا راستہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. تم صبر کرو، ایک ٹائم ہے، وہ تمہیں ٹائم آ جائے گا تو وہ یہ کام ہو جائے گا. اور وہ شخص ڈیپ ڈاؤن کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی جو میرے اوپر ہے، اس کے اوپر وہ پریشانی نہیں آئی جو میرے اوپر ہے، اور یہ مجھے بڑے آرام سے کہہ رہا ہے کہ تم صبر کرو. تو صبر با ہمت انسانوں کے اندر. اور اگر میں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، میں بہت ہمت والا شخص ہوں، میرے اوپر غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو میں ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ میرا رب کے ساتھ تعلق ہے. تو صبر اگر آپ کرتے ہیں تو آپ باہمت کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پر نا رک کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم صبر کے بارے میں پڑھ کیوں رہے ہیں، ہم نے صبر کا ٹاپک لیا ہی کیوں. صبر آپ کو پتا، آپ کی زندگی میں آپ کے پاس چھوٹی چیز ہے، کوئی بڑی چیز ہے، آپ کے ارد گرد ہے، آپ اپنے اپنے اعضاء کو دیکھیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، تو ہر ایک وہ نعمت ہے. ہر انسان کے پاس آئز کلر مختلف ہیں، وہ نعمت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو چھوٹی سے چھوٹی سوئی سلائی تک ایک جو ہے وہ کیا دی ہے، نعمت ہے. اس کا کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، وہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو صبر بھی ایک نعمت ہے، اور صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی. اور یہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ملتا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا واقعہ ہے جس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے. ابو سعید خدری سوری حضرت ابو سعید نے خبر دی، چند صحابہ جو انصاری صحابہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مانگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا. جب سب کچھ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ دیا تھا، یہاں تک کہ ہر چیز مکمل ہوگی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ سٹاک ہوتا ہے، آپ اس کو دے دیتے ہو، اور وہ آپ ایک آدھی چیز پھر بھی رکھ لیتے ہو، یا وہ جو ہے نا آؤٹ آف سٹاک ہو بھی جائے لیکن وہ دوبارہ آپ کے پاس واپس آ جاتے. لیکن یہاں پر یہ وہ واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیزیں تھیں وہ ہر چیز ختم ہو گئی تھی، یعنی کوئی ایک چیز نہیں تھی کہ وہ کسی کو دے سکیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے فرمایا تھا، جو بھی اچھی چیز میرے پاس ہوگی میں اسے تم سے بچا کر نہیں رکھتا ہوں. بات یہ کہ جو تم میں سے سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے غیب سے دے گا، اور جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اور بے پرواہ رہنا اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے بے پرواہ کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت صبر سے بڑھ کر تم کو نہیں ملی. ایک منٹ پلیز، رحمہ پلیز خیال رکھیے گا کہ جب کوئی انٹر ہونا تو اس کا مائک میوٹ رہے. ٹھیک ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ نعمتوں کی شکر گزاری کرے. اور یہاں پر نا اس کے لیے اس حدیث میں نا بہت سارے لرننگ پوائنٹس ہیں. اور یہ حدیث جو میں نے سب سے پہلی بار سنی تھی نا، تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس میں میرے لیے لرننگ پوائنٹ کیا ہے. کیونکہ جب انسان کوئی چیز سنتا ہے نا تو اپنے لیے سب سے پہلے لرننگ لیتا ہے کہ میں نے اس میں سے کیا لینا ہے، میرے لیے اس میں کیا بات کہی گئی ہے. تو ہر حرف پر اگر ہم غور کریں تو اس میں بہت ساری لرننگ ہے. دیکھیں، جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا تو بڑا ہمت کا کام ہے کسی کو اپنی کوئی چیز دے دینا. یہ صبر ہے، پہلی بات یہاں پر آتی ہے. ٹھیک ہے، پھر جب سب کچھ ختم ہو جائے پھر آپ اس چیز کا دعویٰ کرو کہ میں نے تمہیں اچھی چیز دی ہے، جو بھی میرے پاس تھا میں نے وہ اچھی چیز دی. اور یہ بھی باہمت شخص ہی کر سکتا ہے. ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی اولادوں کے لیے بہترین چیز دیتے ہیں، بہتر دیتے ہیں ان کو. وہ چیز وہ نہیں دیتے کہ یار کوئی بات نہیں، ہم اس کو وہ دے دیتے ہیں جس میں اس کو خیر نہیں پہنچے گی. وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں، یعنی ہر چیز جو بینیفٹ کرتی ہے ان کے بچوں کو وہ چیز دے دیتے ہیں. اور ہمیشہ یہ اولادوں کو پتہ ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں وہ چیز دی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے اور سب سے اچھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، وہ چیزیں انہوں نے یہ بات کہی بھی کہ میں نے وہ سب کچھ دے دیا، لیکن جو کچھ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں. لیکن یہاں پر بات اگر صبر کی آئے کہ تمہیں جو چیز چاہیے اور وہ تمہاری پہنچ سے دور ہے، اور تم اپنے دل پر زور ڈال کر صبر کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بے پرواہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی جو آپ کا معاملہ ہوتا ہے وہ صبر سے بڑھ کر نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی نعمت اٹھا لو، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے دل کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ چیز کر لیتے ہو نا تو اس نعمت کے بعد آپ ہر نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہو.
جس انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے نا، تو وہ سب کام کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، صبر کو نعمت جانتا بھی وہی ہے جو وہ بہت باہمت انسان ہے۔ اور اگر میں اور آپ باہمت ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت ہمت والے ہیں، تو یقیناً صبر ایک نعمت ہے۔ اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں مل رہی وقت پر، دعا نہیں پوری ہو رہی، تو کہنا نہیں ہے کسی کو کہ میں صبر کر رہی ہوں، اللہ دے دیں گے۔ آپ کے اندر اگر صبر ہوگا تو اگلے شخص کو نظر آ جائے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اس سے بات چیت کرنے کا انداز ہی ایسا ہوگا کہ وہ شخص خود آپ کو کہے گا کہ مجھے پتا آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اس نعمت کو سمجھ لیں گے نا اور اس نعمت کو اپنا لیں گے، تو واللہ العظیم آپ کو کسی اور کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں صبر کو ایز اے نعمت کنسیڈر کرتی ہوں اور میں جو ہے اس پہ بہت زیادہ میری گرپ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ آتی ہے، ہم نے دیکھ لیا صبر کیا ہے۔ صبر جو ہے ہم نے بہت باہمت کام ہے، ہمت والا کام ہے، اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ یہ نعمت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کریں تو کریں کس کے لیے صبر۔ یہ مجھے اور آپ کو اس کا جواب الحمدللہ پتا ہے کہ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان کسی اور کے لیے صبر کرتا ہے وہ صبر نہیں ہوتا، وہ صبر نہیں ہوتا۔ بہت معذرت کے ساتھ جو کہتا ہے نا کہ میں نے اپنی ماں کے لیے صبر کیا ہے، میں اپنی ماں کے لیے صبر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے صبر کر رہی ہوں، تو واللہ ہی وہ صبر نہیں ہے، وہ صرف دکھاوا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، یہ ورڈز بہت ہیوی ہیں، بہت ہرٹفل ہیں، آئی نو، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور اچھا، یہاں پر ہم نے جو دیکھا تھا کہ صبر کا مطلب کیا ہے، تو یہاں پر وہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو صبر سکھاتی ہیں۔ اب ہم نے نہ میں نے اپنی بات کرنی ہے، نہ آپ نے اپنی بات کرنی ہے، اور اگر ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ لینی ہے تو قرآن و حدیث سے لینی ہے۔ تو اپنے رب کے لیے ہم نے صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ خود سورہ مدثر کی آیت میں یہ کہتے ہیں کہ اور اپنے رب کی راہ میں صبر کرو۔ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ آپ کسی اور کے لیے صبر کرتے ہیں تو وہ صرف وقتی صبر ہوگا، وہ فار ایور صبر نہیں ہوگا، وہ صبر ٹوٹ جائے گا آپ کا، کیونکہ آپ نے لوگوں کے لیے صبر کیا ہوگا، آپ نے رب سے ریوارڈ لینے کے لیے صبر نہیں کیا ہوگا، آپ نے اس چیز کے لیے صبر نہیں کیا ہوگا کہ مجھے اس کا پرماننٹ جو ہے نا اس کا ریوارڈ ملے، یا مجھے اس کی پرماننٹ جو ہے نا اس کی کوئی اس کا آلٹرنیٹ ملے۔ نہیں، آپ ٹیمپریری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا میں ہیں نا، وہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ابھی جو وقتی طور پر چیز چل رہی ہے نا، اس کے اندر ہم فرسٹ پر ہوں، اور لوگ ہماری جو ہے نا مثالیں دیں کہ یار یہ تو بہت صابر ہے، اور آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں، ابھی تو صبر کرتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، یہ چیز نہیں ملی۔ وہ جیسے مثال ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کی ان سے ایسے جتنی نہیں بنتی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے سلام لے لیتے ہیں، آپ سے سلام نہیں لیتے، یا مٹھائی کی ٹرے یا پلیٹ جو ہے وہ سب کے آگے کر دیتے ہیں لیکن آپ کے آگے نہیں کرتے، اور آپ اس ٹائم پہ بڑے خاموش، اور آپ نے جس کو جو امپریس کرنا ہوتا ہے وہ شخص بھی قدرتاً وہاں ہوں، تو آپ اس ٹائم بڑے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی وبیلا نہیں مچاتے، کوئی شور شرابہ نہیں کرتے۔ بھئی میں اس کے گھر گیا، اس نے تو مجھے مٹھائی نہیں پوچھی، اس نے مجھ سے سلام ہی نہیں لیا، اس نے مجھے اگنور کر دیا۔ وہ جو آپ جو ہے نا تھوڑے ٹائم کے لیے صبر کرتے ہیں نا، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کے لیے صبر کرتے ہو، وہ صبر جو ہے نا وہ ویسٹیج ہے، وہ صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھاوا ہے۔ اور اگر یہاں پر آپ بات کرو نا کہ نیتوں جو ہے نا آپ کی نیت کاؤنٹ ہوتی ہے، تو نہیں، اگر آپ کی نیت ہے نا، جو آپ کی نیت ہوگی نا وہی آپ کا عمل ہوگا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے صبر کر رہی ہوں، لیکن آپ کا جو ایکشن ہے وہ لوگوں کی طرف کا ہے، تو وہ بھی نہیں آتا۔ اپنی نیتوں کو درست کرنا بہت بڑی بات ہے، آپ کی جو نیت ہوگی وہ آپ کے ایکشنز میں نظر آئے گا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ آپ نے رب کے لیے تو صبر کر لیا، اب آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کسی لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس سے کیا چاہیے ہوتا ہے
کہ آپ کو ریوارڈ ملے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ ریوارڈز دیتے ہیں، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور ہمارے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات. اور ایک مومن جو ہوتا ہے وہ صرف خوشخبریوں کی تلاش میں ہی ہوتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کو رب کی رضا چاہیے ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو رب کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الرعد کی آیات میں فرماتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی اور برائی کو بھلائی سے برائی کو دفع کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے، ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیکوکار ہوں گے، اور فرشتے تمام دروازوں میں سے ان کے پاس آئیں گے، سلامی ہو کہ تم نے صبر کیا، تو کتنا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے. میں آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گی، آپ لوگ پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے تو پرابلم ہوگی لیکن باقیوں کو جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کا ان پر حق ہے اور ان کا آپ پر حق ہے، تو ان کا خیال رکھنا بھی آپ کا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو خاص خیال رکھا کریں، کانشیس رہا کریں کلاس میں انٹر ہوتے وقت کہ آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ رہے، ٹھیک ہے؟ ان میوٹ نہ ہو. اوکے؟ اچھا. ہر انسان اپنی جو بھی کام کرتا ہے زندگی میں، اپنی زندگی میں، اس کو اس کا ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں، اور میں سیشن دے رہی ہوں، مجھے کیا چاہیے ہوگا ان ریٹرن؟ کہ آپ لوگ اپنے لرننگ پوائنٹس کیا لیں، اور آپ جو لرننگ پوائنٹس میرے ساتھ شیئر کریں گے اس سے مجھے کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی. اور میرا جو ایم ہوگا، میرا مقصد ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات ان لوگوں تک پہنچائی ہے، اور مجھے چند لوگ بھی بتا دیں کہ ان کی لرننگ پوائنٹس یہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ چیز پر عمل کیا ہے اور ان کو فائدہ ہوا ہے، تو میں راضی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، آپ کی رضا کے لیے راضی ہوں میں. آپ نے مجھے یہ چیز چاہیے تھی، مجھے یہ چیز ریکوائرڈ تھی، آپ نے مجھے یہاں سے دے دی، آئی ایم فائن ناؤ. جب انسان صبر کرتا ہے یا کوئی بھی کام ایسا کرتا ہے جو وہ رب کے لیے کرے نا، تو اس کو آٹومیٹکلی اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے. کوئی اس کو آ کے نہیں کہے گا کہ یار تم نے بہت اچھا بریلینٹ کام کیا، زبردست، ویل ڈن، بہترین، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے صبر کیا، تم نے وبیلا نہیں مچایا، ویری گڈ، مجھے تم بہت اچھی لگی اس ٹائم. اور آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یار شکر ہے میں نے یہ کام کر لیا، شکر ہے میری واہ واہ ہو گئی. ایسے صبر کو صبر نہیں کہتے ہیں. صبر ہوتے جینون. صبر کرنا ہے تے کرو، ورنہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو ہماری کھوکھلی عبادات تو نہیں چاہیے نا، فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور صبر اگر آپ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کر رہے ہو، آپ صبر کو اپنا رہے ہو، صبر کی نعمت کو اپنے اندر لے کر آ رہے ہو، اس کی شکر گزاری کر رہے ہو بائی ایکشن اینڈ بائی ورڈز اینڈ بائی ہارٹ، تو وہ آپ کو الٹیمیٹ ریوارڈز دے گا، وہ آپ کو خوشی دے گا. آپ سب لوگ چاہتے ہیں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں. مجھ سے نا میری ایک اسٹوڈنٹ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیشہ باجی یہ دعا کیوں دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی رہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے، ہمیشہ میں یہ جواب دیتی ہوں کہ جب آپ کام ایسے کر رہے ہوتے ہو نا، تو استادوں کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی رہیں، کیونکہ آپ نے یہ کام کیا ہے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ صبر بھی کرتے ہو تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے ریوارڈز ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا یہ خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو رب کے لیے صبر کرتے ہیں، رب کی رضا کے لیے، رب کو پانے کے لیے. رب ہمیں جو ہے دیکھے، ہم پہ اپنے انعامات کرے، اس کے لیے وہ صبر کرتے ہیں. تو یہ والا جو صبر ہے نا، یہ جینون ہے، یہ پیور ہے، اور یہ فار ایور رہنے والا ہے. اور ہم کوئی بھی چیز میں اور آپ کوئی بھی ایسی چیز پسند نہیں کریں گے جو تھوڑے ٹائم کے لیے ہو اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے. اب بات آتی ہے، ہم نے ہر چیز دیکھ لی، صبر کیا ہے، صبر کس کے لیے کرنا ہے، صبر نعمت ہے، صبر باہمت کام ہے. اب کرنے کی باری آتی ہے کہ ہم صبر کیسے کریں. ہر کسی کا سوال ہوگا، کسی کو پتا ہے، کوئی بتائے گا کہ صبر کیسے کرنا ہے؟ مجھے جواب چاہیے آپ سب لوگوں کے. صبر کیسے کریں؟ نماز سے. زبردست. اور باقی سب سو رہے ہیں سیشن؟ استغفار. اوکے جی مریم. روزہ سے اوکے روزہ سے. زبین. میرا کہنا یہ ہے کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، اس سے بھی صبر ہوتا ہے. مطلب ہم
ہماری جو باتیں ہیں ہم کو دوسرے سے وہ چیز نہیں شیئر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ کہنا ہے. اوکے الحمد للہ ٹھیک ہے جی. سیرت. میم جب غصہ آئے تو پانی پینا ہے. زبردست بہت اچھا ہے. ویری گڈ. الحمد للہ. اللہ کے حضور سجدے. اچھا ٹھیک ہے الحمد للہ. جنہوں نے سجدہ کہا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ جو ہے نا سورۃ البقرہ ان کے ذہن میں چل رہی ہوگی. جنہوں نے یہ ذہن میں رکھا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد دو، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. تو سورۃ البقرہ کی آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور یقیناً یہ مشکل کام ہے مگر خشوع کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. نمازوں میں خشوع کیسے آتا ہے اس پر سیشن رکھا بھی تھا اور آگے بھی رکھیں گے انشاءاللہ. خشوع تب آتا ہے جب آپ نے اچھا وضو بنایا ہو، آپ کو معنی پتا ہو تو خشوع نمازوں میں آتا ہے. اور سجدے لمبے ہوتے ہیں تو آپ سکون میں آ جاتے ہو، آپ کی پریشانیاں گر جاتی ہیں. آپ جو بوجھ لے کر آپ کھڑے ہوتے ہو نا رب کے آگے، وہ آپ رکوع میں جاتے ہو آدھا گر جاتا ہے، آپ سجدے میں جاتے ہو مکمل گر جاتا ہے، آپ اٹھتے ہو تو وہ جو ہے وہ آپ کمپلیٹ ہلکے پھلکے انسان ہوئے ہوتے ہو. وہ مثال آتی ہے نا کہ جب انسان جو ہے اوور ایٹنگ کر لیتا ہے اور جب وہ واش روم سے واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں ہلکا پھلکا ہو گیا، اب میں سکون میں آ گیا ہوں. تو سجدے کی مثال صبر کے ساتھ انٹرلنکڈ ایسے ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو نا لمبے سجدے کرتے ہو، اس سے آپ کو صبر آتا ہے. آپ تحمل، برداشت، صبر تب آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو رب کی طرف لگاتے ہو. نماز تو ایک پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا نا ریفرنس سے. باقی چیزیں کیسے آئیں گی، باقی چیزوں کے ساتھ ہم کیسے لے کر آئیں گے؟ جب آپ کے اوپر کوئی ایسی پرابلم آئے نا، رب کے ساتھ جوڑنے والے اپنے کام کیا کریں، اور وہ تب آئیں گے جب آپ کی زندگی میں خشوع ہوگا. خشوع صرف نمازوں میں نہیں لے کر آنا، پوری زندگی میں خشوع ہے. فوکسڈ ہیں آپ؟ کیا آپ کے چلتے پھرتے دماغ میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے ہیں، یہاں پر آپ اللہ کے لیے چل رہے ہیں، اللہ آپ کو چلا رہا ہے، اللہ آپ کے قدم بڑھا رہا ہے، یا آپ کام کر رہے ہیں ہاتھوں سے تو اللہ اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے؟ کبھی یہ خشوع رہا ہے؟ کبھی یہ فوکس رہے ہیں آپ لوگ؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے؟ اور تحمل تبھی آئے گا جب آپ اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا لیں گے. اور اللہ کی طرف لگانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل میں لے کر آنا. اور جو انسان قرآن پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، قرآن کی مجالس جو ہے وہ ان کو اٹینڈ کرتا ہے، اس میں جاتا ہے، اس سے کچھ سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، چھوٹی بات لے لے لیکن لے اپنا لے، تو وہ چلتے پھرتے وہ اس کے اندر وہ صبر رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو قرآن پڑھا ہوتا ہے نا اس نے، تو وہ آیات کو اس ٹائم پر لے آتا ہے، وہ بہت فوکسڈ ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے فلاں ٹائم میں نے یہ بات پڑھی تھی، مطلب اس ٹائم پہ مجھے یہ اپنانا ہے. ایک مومن کے اوپر کوئی بھی مشکل آتی ہے نا، اس کو سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہ سچویشن آتی تو اس کو کیسے سارٹ کرتے، وہ ہوتے میری جگہ تو وہ اس چیز کو کیسے لیتے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن و حدیث کا علم لینا، اور قرآن و حدیث کا علم لیا جائے گا تو صبر بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اسی کے ساتھ ہے کہ ایک دوسرے سے صبر کا مقابلہ کرو. سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اے ایمان والو صبر کرو اور ڈٹے رہو اور جہاد کے لیے مستعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. نیکیوں میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. آپ صبر کر رہے ہوتے ہو نا، آپ کو پتا آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ یار صبر کرو، اور کوئی ایک شخص صبر نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو کہہ بھی دیا ہے، تو اب آپ اپنے عمل سے اس کو دکھاؤ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب مثال کے طور پر اگر کسی کی فوتگی میں آپ گئے ہو اور ایک شخص جو ہے وہ بہت بے صبرا ہوا ہے، ظاہر ہے اس ٹائم پہ پہلی چوٹ پر ہم صبر نہیں کرتے، کسی کو نہیں آتا ہوتا، کسی نے وہ نہیں چیز سیکھی ہوتی، یا کسی کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا، تو آپ خود صبر کرو. بے شک آپ جیسے دو بہنیں ہیں اور اگر آپ کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں، فوت ہو گئی ہیں، اور آپ ان کے بالکل میت کے آگے بیٹھے ہو، دو بہنیں ہیں، دونوں بہنوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا نا، لیول فرق ہوتے ہیں. تو اگر ایک بہن صبر نہیں کر رہی تو دوسری تو صبر کر سکتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ عام روٹین میں اپنے دیکھو کہ مثال کے طور پر
کولڈ کافی کا فلیور ایک کو ونیلا مل گیا ہے، ایک کو کیرمل مل گیا ہے، تو کیرمل والی کو ونیلا چاہیے، لیکن ولینا سوری اس کو وہی فلیور چاہیے، تو کیا ہوگا؟ صبر ہوگا نا وہاں پر، اور تو کچھ نہیں ہوگا. آگے بڑھنا ہے، صبر کرنا ہے. اور اگر آپ کو آپ کی چاکلیٹ فلیور نہیں مل رہا، ایگزیکٹلی بالکل، اگر آپ کو چاکلیٹ فلیور نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، جانے دیں، صبر کر لیں، اگلی دفعہ آپ کو اس سے بھی اچھا فلیور مل جائے گا جو آپ کھا پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صبر بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم شروع کریں گے تو ہمیں بڑے بڑے یس سنسا یو آر رائٹ. تو صبر ہمیشہ چھوٹے اسٹیپ سے کرنا سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے بڑے لیولز پر صبر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے نا، اگر آپ چھوٹی چیزوں پر صبر کرنا سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے، تو اس کے بعد جو ہے آپ بڑے بڑے، جب آپ کے پاس ایسے معاملات ہوں گے، آپ کے پاس چیزیں آئیں گی، آپ سچویشنز آئیں گی، اس پہ آپ صبر پہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے آگے انشاءاللہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسا تھا. ہماری سلائیڈ خدیجہ باجی بہت آگے چلی گئی ہے، ابھی ہماری پیچھے ہیں ہم لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسا تھا، کیونکہ ہم نے اپنے آئیڈیل کو دیکھنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے آئیڈیل ہیں، اور وہ کیسا صبر کرتے تھے، اور اس کی ہم نے حدیث دیکھنی ہے انشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کے دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا. یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا. میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا. پھر جب میں کرنس ثعلب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا، اور میں نے دیکھا کہ بدلی کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے. میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں، اور انہوں نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد. پھر انہوں نے وہی بات کی، آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. مجھے بتائیں گے کہ اس میں صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں تھا؟ کسی نے اگر غور سے سنی ہے تو اس کو سمجھ آیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر یہاں پر کہاں تھا. وہ وہاں پر گئے تھے نا، تو وہاں کے لوگ ظلم کرے تھے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرے تھے. وہ جشن سزا جلدی نہ دینے پر صبر، زبردست. آپ مجھے پلیز 1 منٹ دیجیے گا، ہماری نا ایک سلائیڈ مسنگ ہے اور میں آپ کو یہ شو کروانا چاہتی ہوں. مجھے بس پلیز 1 منٹ دیں. اچھا جی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا اچھا موقع تھا نا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں کیا کروں، تباہ و برباد کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے؟ مجھے امید ہے. رب سے لو لگائی تھی، رب تعالیٰ کی طرف لوٹے تھے، اور کیا کہا؟ صبر تھا نا ان کا، سزا نہیں دی تھی، تانا نہیں دیا تھا، کوئی بد دعا نہیں کی ان کے لیے، پر کہ کیا کیا؟ اسے زن رکھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو جو ہے وہ
پیش کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کی نسل میں سے ایسے لوگ اٹھائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تانا بھی دیتے ہیں، تانا دے کر بات ختم کرتے ہیں. نہیں بس ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی ایسا، اس کی تو نیچر ہی ایسی ہے، اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے. ٹھیک ہے میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن یہ آج کے بعد میرے سامنے نہ آئے. ٹھیک ہے صبر کر لیتی ہوں، یہ آئندہ میرے سے اس ٹون میں بات نہ کرے. ٹھیک ہے آج کے بعد اگر ایسا ہوا تو میں یہ کروں گی. ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور ہوتے ہی ایسے الفاظ ہیں. کیا ہم اچھی بات کہتے ہیں؟ کیا ہم اچھا فیصلہ دیتے ہیں؟ نہیں. ہم اچھی نہ بات کہتے ہیں، نہ اچھے نوٹ پر کنورسیشن کا اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نیچے ہونا ہی نہیں چاہتے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اچھے الفاظ کہہ دیے تو اس نے میرا پیشنس آزمانا ہے، اس نے میرا صبر آزمانا ہے. اگر میں نے اچھے بات کہہ دیے تو یہ فار گرانٹیڈ لے گا. میں نے اگر اچھے الفاظ کہہ دیے تو کل کو یہ ڈبل یہ کچھ کرے گا، تب میں کہاں جاؤں گی؟ اگر اب ایکشن نہ لیا تو تب میں نہیں لے پاؤں گی. اگر اب جانے دیا تو کل کو پتہ نہیں یہ مجھ سے زیادہ کرے. تو کیا ہم کوئی خیر کے الفاظ نکالتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے فیصلے چھوڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا امیدیں باندھتے ہیں؟ نہیں. اب بات آتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے رب سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہر کوئی چاہتا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی باتیں منوائیں، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں منوا کے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب کو اپنے اپنے فائدے پتہ ہیں کہ اللہ سے باتیں منوا لیں اور ہم ریٹرن میں یہ کر لیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہماری باتیں مانیں. تو اس میں نا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، چنانچہ آپ ہمارے گناہ بخش دیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں. یہ ریوارڈز ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، یہ ریوارڈز ہیں. جو یہ کام کرتا ہے نا، صبر کرتا ہے، سچ بولتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے رب کا، رب نے جیسے کہہ دیا بس لبیک یا اللہ میں حاضر. بہن کو کوئی سوٹ دینا ہے، بہن میں حاضر اللہ کے لیے، ناک منہ چڑھائے بغیر سوٹ دے دینا. ٹھیک ہے کوئی آ کے کہہ دے پلیز اپنی سیٹ دے دو، ناک منہ چڑھائے بغیر سیٹ دے دینا، صبر ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں یہاں ہماری عام روٹین میں بے صبرا پن ہے. کوئی بات کوئی کہہ رہا ہے تو اپنا پوائنٹ بیچ میں رکھ دینا کہ مجھے بہت آتا ہے، میں جانتا ہوں، بے صبرا پن ہے. ٹھیک ہے اکثر بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، والدین بات کر رہے ہوں تو بچے ٹوکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، وہ ایکسائٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ یس وی نو. وہ کسی مہمان کو اپنے بچوں کی بات بتا رہے ہوتے تو بچے بہت بچوں کی بات الگ ہے. بڑے اگر یہ سب کچھ کریں گے تو اس میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اب یہاں پر ایمان لے آئے، گناہ بخشوانے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ریوارڈ ہم سب چاہتے ہیں نا، ہم نے جو گناہ کیے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اعلانیہ ہیں، نادانی میں ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ ہمارے دھل جائیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، سچ بولنا ہے، فرما بردار بننا ہے، خرچ کرنا ہے. رمضان آ رہا ہے الحمد للہ، اور ابھی آپ چونکہ سردی کے موسم ہے، سردی کا موسم چل رہا ہے، تو آپ جو ہے روزے رکھ سکتے ہیں جو آپ کے رہ گئے ہیں. تو آپ کو یہ سحری کے اوقات جو ہے وہ آپ اب اس ٹائم پہ آپ بخشش کی دعائیں کر سکتے ہیں. تو اپنے لیے نا ویز ڈھونڈا کریں کہ آپ کیسے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا پسندیدہ بندوں میں بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کر لیں. اللہ تعالیٰ مواقع بہت دیتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو جان نہیں پاتے، پہچان نہیں پاتے. اور جاننا پہچاننا، آپ جان پہچان تب کر سکتے ہو جب آپ جس ذات کے لیے کر رہے ہو آپ اس کو جانتے ہو. جب آپ اس کو جان لو گے تو آپ کو وہ جو آپ کے پاس سارے مواقع ہوں گے نا وہ آپ کو نظر آ جائیں گے، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نظر دے دیں گے. ٹھیک ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کب کب کرنا ہے، کس کس موقع پر صبر کرنا چاہیے؟ صدمے کے آغاز پہ صبر کرنا چاہیے، تکلیف پر صبر کرنا چاہیے. صدمے کے آغاز پر صبر کرنا کیسا ہے؟ حدیث کی روشنی میں ملتا ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزر رہی تھی جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو. تو اس عورت نے کیا کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ. تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس نے کہا جو مجھے مصیبت پہنچی ہے وہ آپ کو نہیں پہنچی.
تو آپ یہاں سے چلے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے نہیں پہچانا تھا. پھر جب لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے جو ہے وہ ان کو نہیں پایا. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا؟ صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. مسلم کی ایک روایت اور ہے، وہ اپنے بچے کی قبر پر رو رہی تھی، یعنی جو قبر جس پر وہ بیٹھی رو رہی تھی اس کے بچے کی قبر تھی وہ. ٹھیک ہے. بھاجی پچھلی سلائیڈ نہیں تھی؟ حدیث نمبر میں نے دیکھنا ہے. بخاری کی حدیث نمبر ہے 1283 اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 2139. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. تکلیف پر صبر کرنا. تکلیفیں سب کو آتی ہیں زندگی میں؟ کون کہتا ہے اس کو تکلیف نہیں آتی؟ صبر کیسا ہوتا ہے ہماری تکلیفوں پر؟ آپشنز کے ساتھ ہوتا ہے. اتنا کر سکتے ہیں، اتنا نہیں کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے. تو اس میں بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھلائیے. انہوں نے فرمایا، یہ کالی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے جس میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر اور اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے. اس نے کہا، میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں ننگی نہ ہوا کروں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. تو یہاں پر ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہمیں مرغی کے دورے پڑتے ہیں؟ اللہ معاف کرے. ہم تو بہت ساری چھوٹی تکلیفوں پر ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں. ٹانگ میں درد ہے، چل نہیں سکتے، نماز کیسے پڑھیں کھڑے ہو کے؟ بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی. بیٹھ کے پڑھی ہی نہیں جاتی، آتی ہی نہیں ہے پڑھنی، تو رہنے ہی دیتے ہیں. فل سٹاپ، ڈائریکٹ فل سٹاپ، دی اینڈ، کنورزیشن کا اینڈ. ٹھیک ہے. یار پلیز تم ایسی باتیں نہ کرو، ابھی میرا سر دکھ رہا ہے، میں ابھی ایسی اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی باتیں نہیں سن سکتی. مجھے پتا ہے، آئی نو، لیکن میں ایسی بات نہیں، بالکل نہیں. انسان بھاگتا ہے، اور وہ تکلیفیں جو اس کو بتا آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ یہ چیزیں دیکھتا نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ جب اس کو کوئی سمجھانے آیا تھا، اس نے اس ٹائم پہ اس کو فل سٹاپ لگا کے کنورزیشن کو اینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. اگر انسان کے پاس کوئی ایسی تکلیف آ گئی ہے، کوئی جسمانی بیماری آ گئی ہے، کوئی روحانی بیماری آ گئی ہے، کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو آ گیا، کوئی جو ہے نا ایسے ایشوز آ گئے ہیں جس کا وہ مقابلہ نہیں کر پا رہا، اور وہ ایٹ دی اینڈ آ کے کیا کہتا ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، اب میں کیا کروں؟ صبر نہیں والا جو جملہ ہے نا، یہ شیطان ڈالتا ہے. یاد رکھیں، شیطان ہمارے سوچوں تک ضرور پہنچ سکتا ہے، لیکن ہمارے الفاظ اس کو نہیں پتا ہوتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اپنے الفاظوں پہ بہت غور کیا کریں. صبر آ جاتا ہوتا ہے، لیکن پہلی چوٹ پر صبر کرنا، اور پھر جو تکلیف پر صبر کرتے ہیں ہم، کوئی بھی تکلیف ہو، کسی طرح کی تکلیف ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، اس پر صبر کر لو. اس کے ریوارڈز آپ کو فار ایور نظر آتے رہیں گے. جیسے ایک کوئی استاد اپنے شاگرد کو دعا دیتا ہے نا، اور وہ اپنی ساری زندگی اس دعا کو قبول ہوتے دیکھتا ہے، اور وہ بارہا دفعہ ہر کسی کو ایک بات کہتا ہے کہ میری استاد کی دعا تھی، مجھے استاد نے یہ دعا دی تھی. تو اسی طرح جب آپ تکلیف پر صبر کرتے ہو، وہ صبر کے ریوارڈز آپ ساری زندگی اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہو. کسی نہ کسی موقع پہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ میں نے وہ فلاں ٹائم یہ کام کیا تھا، تبھی اس وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف جو ہے نا تھوڑے عرصے کا یہ کھیل ہے، یہ تھوڑے عرصے کا کھیل نہیں ہوتا، یہ فار ایور لانگ ٹرم ہوتا ہے. اور اس چیز پر ڈٹے رہنا اور اس چیز کو اپنا لینا، یہ بہت پاورفل شخص کر سکتا ہے، جو اندر سے بہت پاورفل. زینب جی آپ بات کر لیں. جی زینب آپ کا ہینڈ ریز ہے، مائک انمیوٹ کریں. رحمان کا مائک انمیوٹ کریے گا. چلیں ٹھیک ہے. اوکے اچھا جی، شی لیفٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ
جی ٹھیک ہے رحمہ، ٹھیک ہے، مجھے آ گیا ان کا میسج. اچھا، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان کے اعضاء پر صبر کرتا ہے، اور اس کو اس مومن کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان کی اعضاء پر صبر کرتا ہے. تو یہ دو مومن ہی ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، جیسے دو بہنیں ہوتی ہیں، ایمان لیول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سیم نہیں ہوتا. تو جب آپ تکلیف پر صبر کرتے ہو نا، تو آپ کی تکلیف کیسی ہے یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے صبر کیا ہے، اور وہ صبر کیسا ہے، کہ کیا آپ نے سٹارٹ پر صبر کر لیا یا اینڈ پر آپ سارا کچھ، جیسے وہ گاؤں کی خاتون ہوتی ہیں نا، سوری گاؤں کی خواتین ہوتی ہیں، وہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں نا، اور سب کچھ لڑ لیتی ہیں اور ہر چیز کر لیتی ہیں، اور پھر اینڈ پر آ کے کہتی ہیں اچھا پھر تینوں میرا صبر ہی پہنچوں گا. کہ مطلب کیا، خالی پیٹ وہ گھر سے باہر نکلی ہے، لڑ لیا، سارا کچھ کر لیا. کہ استاد محترم کہتے ہیں کہ اگر وہ ممبر پر چڑھے نا تو ممبر ہلا دے ایسی خاتون، جو عورت میں اللہ نے ایسی ول پاور دی ہے. تو آپ لوگ صبر کریں نا، ہم لوگ جو ہم فیمیلز ہیں، تو یقین مانیں ہمارا صبر بہت پاورفل ہے. مردوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتاً بہت صبر ٹھہراؤ رکھا ہے، عورتوں میں کم ہوتا ہے مردوں کی نسبت، لیکن جو کرنا چاہیں تو وہ بہت زیادہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اینڈ پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں میرا صبر ہی پہنچے گا، اب میں نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، ساری ہسٹریاں، سارا غصہ، سارا گلہ نکال دو. جب آپ کی بس ہو جائے، جب آپ کو بھوک لگنی شروع ہو جائے، تو آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے میں صبر کر لیتا ہوں، آپ نظروں سے دور ہو جاؤ، اب میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا، میں اللہ کو کہوں گا. مطلب یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ تکلیف پر صبر کریں، وہ تکلیف آ گئی ہے نا، آپ کیسے مومن ہیں کہ آپ دوسرے مومن کی اس کی جو ہے خوشی میں خوش نہیں ہو رہے، اور جو ہے اور آپ اس کے غم میں جو ہے غمگین نہیں ہو رہے. ایسا مومن نہیں ہوتا. اگر آپ کو کسی کی خوشی میں شریک ہونا ہے تو بغیر اس کو یہ کہے کہ تمہارے کپڑے نہیں ہیں، اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا، تم نے کپڑے چھوٹے پہنے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے، اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے، اس کی جو ہے اس کی خوشی میں پراپرلی شریک ہوں. ٹھیک ہے، کوئی قرآن مکمل کرتا ہے تو تم نے کیا موتی ستارے والے سوٹ پہنے ہوئے، قرآن تم نے پڑھا ہے، سادہ ہونا چاہیے تمہیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو خوشی میں شریک ہونا تو پراپر ہو، یہ باتیں نہیں کرنی. غم میں شریک ہونا ہے تو اس کو یہ مت کہو کہ پہلی چوٹ پر صبر ہوتا ہے، پلیز میری بہن تم صبر کرو، تم رو نہ، تکلیف آئی ہے، تکلیف پر صبر کرتے ہیں، اور اس پر آپ جو ہے اس کو مثالیں وہیں دے کے بیٹھے، تو وہ کہے گا یار یہ اٹھ کے میرے پاس سے چلی، کہ ایک تو تم میرے پاس میرے غم میں شریک ہونے آئی ہو، اور تم جو ہو مجھے یہ چیزیں بتا رہی ہو. تو اپنا محاسبہ ضرور کریں، اپنی جو ہے نا. ہاں بالکل، میں ناہل بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور استاد ہی میرے ذہن میں تھے جو ہے وہ مثال دی. تو آپ سب کر کے بعد میں صبر کریں، ایسا صبر نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، صبر وہ ہوتا ہے جو آپ سٹارٹ پہ کر لیں، اور وہ صبر پاورفل ہوتا ہے، ہمیشگی والا ہوتا ہے، اور وہی ریوارڈز آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات آتی ہے کہ Trial. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. جی خدیجہ بجی آپ ایڈ کر سکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں ایڈ یہ ہیں. پوائنٹ وعلیکم کرنا السلام. چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑا غلط نوشن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی غم میں رو رہا ہے تو ہم اس کے رونے پہ اس کو کہتے ہیں تم چپ کر جاؤ، صبر کرو. اگر وہ رو رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اف ہی از ناٹ بیئرنگ پیشنس، حالانکہ یہ ایک غلط نوشن ہے. رونا باڈی کی ایک نیڈ ہے آپ کے ایموشنس کو چینلائز کرنے کے لیے. سو کسی کے رونے کو اس کے صابر ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ لنک نہیں کرنا، اور ہم نے یہ باتیں کہہ کر کے تم تو صابر نہیں ہو، اس کی مشکل کو مزید بڑھا نہیں دینا انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، اور حقیقت ایسا ہی ہے. جب آپ کسی کے غم میں شریک ہوں یا آپ کسی خوشی میں شریک ہوں
تو آپ اس کو جو ہے اس کے ساتھ بس شریک ہوں، اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس ٹائم پہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں۔ بارک اللہ فیک۔ آگے ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ، اللہ کی رضا چاہنے والوں کے ساتھ پر صبر کریں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ آپ خود کو انہی کے ساتھ روک کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں کیا؟ اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش کا اتباع کیا، اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ یہاں پر بات آتی ہے، بہت خوبصورت بات ہے، جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں تو وہ ایسے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں جن کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے، آپ کے استاد ایسے ہوں گے، آپ کے ماں باپ ایسے ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے بہن بھائی ہوں گے، آپ کے اسپاؤس ہوں گے، آپ کے پارٹنرز ہوں گے، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے کسی نہ کسی رشتے میں مل جاتے ہیں جن کا تعلق آپ کو نظر آتا ہے کہ یار اس کی باتیں پوری ہوتی ہیں، یا یہ جو ہے اسٹرانگ ہے، اس کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہے رب پر، میں اس کے ساتھ رہوں گا مجھے فائدہ ہوگا۔ تو آپ ان کا ساتھ اپنے ساتھ کے ساتھ ضرور بنا لیں، ان کا ساتھ اپنا لیں، اور ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہا کریں۔ ضروری نہیں ہے ان کو کہیں کہ آپ مجھے نصیحت کریں، آپ ہم کوئی اچھی بات کریں، ان کی روٹین آپ دیکھیں، ان کے روٹین میں وہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ لے سکتے ہیں، ان کی باتوں میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں۔ جب میں نے نا قرآن بہت فریش پڑھا تھا، 2017 میں مکمل قرآن جب پڑھا تھا، تو جب میں نے پڑھا تھا میوزک حرام ہے اور وہ ساری چیزیں، تو میں نے نا ٹی وی آ کر بند کر دیا تھا، میرے گھر میں ٹی وی نہیں چلتا تھا، بالکل بند۔ استاد جان کے ساتھ ایک دن میٹنگ ہوئی تو کہتے ہیں آپ نے کام کس پر کرنا ہے، پھر جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں چل کیا رہا ہے تو آپ نے کام کس پر کرنا ہے؟ تو آپ جب تک دیکھیں گی نہیں کہ دنیا والے کس چیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں عوام کو، آپ اس پر کام کیسے کریں گے؟ آپ نے اس چیز سے اپنے آپ کو کیسے بچانا؟ آپ تو بڑے اسموتھ جا رہے ہیں، آپ کے ارد گرد والے بڑے اسموتھ ہیں، آپ کے کہنے پر چل رہے ہیں، لیکن باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا؟ تو یاد رکھیں جب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ خراب چیز ہے، غلط چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہے، اس میں سے آپ نے وہ چیز لے آنی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اور نہ ہی میں نے اپنے ارد گرد یہ کام ہونے دینا ہے۔ اور اگر کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی اچھی بات آپ کو لگ رہی ہے کہ یار یہ شخص اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی بات کر رہا ہے، اور آپ نے قرآن پڑھا ہے اور آپ کو وہ کلک کر رہی ہے اور اس کے جملے آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں، وہ چیزیں لے لیں، پکڑ لیں اور سائڈ پر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے کسی کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے وہ شخص بہت پارسا ہو، قرآن والا ہو، نہیں، آپ کو عام لوگ بھی ملیں گے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا لیکن ان کا بلیف سسٹم بہت اسٹرانگ ہوگا، ان کا جو رب سے تعلق ہے نا، ان سے آپ کو بات کر کے ایک پازیٹیو وائب آئے گی، سکون فیل ہوگا۔ اور یاد رکھیں منافقوں سے زیادہ سکون فیل ہوتا ہے، کیونکہ منافق جو ہے نا وہ میٹھی زبان بولتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو کہے گا نہیں کہ یہ غلط ہے، وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے تم ایسے ہی کرو، وہ آپ کو جھنجھوڑے گا نہیں، ڈانٹے گا نہیں۔ تو اگر پرکھنا ہے نا کہ آپ کے ارد گرد لوگ ٹھیک ہیں کہ نہیں، تو ان کی کسی نہ کسی بات پر رائے ضرور لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ رائے آپ کے لیے فائدہ دے رہی ہے تو اس پہ بیٹھ کر ذرا سوچیں کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ اور پلیز فور گاڈ سیک، میں آپ کو یہ 12 دفعہ کہوں گی، جو اسٹوڈنٹس میرے یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب لوگ ہی ہاف آف دا کلاس تو میری اسٹوڈنٹس کی ہے، لیکن یاد رکھیں اپنے استادوں سے نہیں جڑنا، اتنا ان پر ڈپینڈ نہیں کرنا، ان سے صرف ان کا ساتھ اس لیے لینا ہے کہ آپ کو وہ رب کی راہ دکھا رہے ہیں تو رب کے ہونا ہے۔ اگر آپ کو استاد آپ کا ٹائم نہیں دے رہا نا، کہ جواب نہیں مل رہا، تو دل توڑ کر نہیں بیٹھ جانا، یہ تو باجی ہیں ہی ایسی، جواب ہی نہیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو اللہ سے جوڑ رہی ہوتی ہیں، اس لیے پیچھے ہٹ جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے ہر ٹائم آپ کو جواب ملے، وہ آپ کو اپنے سے دور اس لیے کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا، اور ان باجیوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو۔ میں اپنی بات خاص طور پہ کر رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ہاف آف دا اسٹوڈنٹ اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ باجی سے محبت ہے، ہر کورس میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں صرف باجی کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھنا ہے
کہ آپ لوگوں نے رب سے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ سے نہیں لوگوں کو جوڑنا، اور اگر آپ اپنے آپ سے لوگوں کو جوڑنا شروع کریں گے نا تو پھر فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے نا آپ کی زندگی میں، وہ آپ کو توڑتا ہے، آپ کی کسی بات کا جواب پراپرلی نہیں دیتا، آپ کو اس طرح سے اٹینڈ نہیں کرتا، آپ کو اس طرح سے کمفرٹ نہیں دیتا، تو یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریبی رشتوں سے آپ کو توڑتے ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا امتحان کا فیز ہوتا ہے، وہ آپ کے صبر کا فیز ہوتا ہے، اس میں آپ نے کیسے رہنا ہے، کیسے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اور کیسے جو ہے نا اپنے آپ کو سمیٹنا ہے رب تعالیٰ کے لیے۔ رب سے جڑیں گے نا تو کوئی آپ کو توڑ نہیں پائے گا، کیونکہ اس ٹائم پہ اگر کوئی توڑتا بھی ہے نا تو آپ کے پاس ایک تھامنے کو چیز ہوگی، وہ ہوگا صبر، ٹھیک ہے؟ اگلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ صبر کی جزا کیا ہے، ریوارڈ، سیم بات اور یاد رکھیں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے کہ بہتر عمل کرنے جو ہوتا ہے نا وہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ نے بہترین عمل کرنا تو وہ صبر کے ساتھ ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات سن لی اور اب آپ کی زندگی میں یہ آ جائے تو بے صبرے نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ اس چیز پر صبر رکھیں، وقت آئے گا وہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی، لیکن اس چیز کی پریکٹس لازمی رکھیں، ٹھیک ہے؟ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے بڑا اجر، اس سے بڑا کوئی ریوارڈ مجھے نہیں لگتا مجھے اور آپ کو کوئی اور چاہیے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، صبر آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ آل عمران میں ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں آپ اگر کوئی عمل کرتے ہیں نا تو آپ نے اس کا ایک اینڈ پوائنٹ سوچا ہوتا ہے۔ آپ بے شک نہیں میں نے ابھی سوچا نہیں ہے میں یہ کیوں کر رہی ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کونے قدرے میں پیچھے بالکل بیک پہ یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ چیز ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ سے، مجھے یہ چیز چاہیے، میں تبھی یہ کام کر رہی ہوں۔ آپ اپنے منہ سے آپ جو ہے یہ ساری چیزیں کرتے رہیں کہ میں اس لیے کر رہی ہوں، میں یہ اس وجہ سے کر رہی ہوں، لیکن ڈیپ ڈاؤن کیا ہوگا؟ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، مجھے جنت چاہیے۔ یاد رکھیں جنت اور جہنم دونوں ہمارے سامنے ہیں، پتہ ہے کہ جو آسان راستہ ہے نا وہ جاتا ہے جہنم کو، اور جو مشکل کانٹوں والا راستہ ہے نا وہ جاتا ہے جنت کو۔ چوائس از یورس، سمجھ رہے ہیں بات؟ جنت چاہیے، خوشیاں چاہیے، پرماننٹ چیزیں چاہیے، ہمیشگی چاہیے، زندگی میں آرام و سکون چاہیے، جنت چاہیے، تو آج کی دور میں، آج کے دن سے، ابھی سے، اسی لمحے سے یہ طے کر لیں صبر کرنا۔ صبر نہ منہ سے نہیں ہوتا، ایکشن سے ہوتا ہے، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہو جائے گا۔ فون چارج نہیں ہو رہا، صبر کر لیں، ہو جائے گا۔ نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی جو ہے کوئی تو وجہ ہوگی کہ یہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اس پر کام کریں۔ پین ختم ہو گیا، لیکچر لکھ رہے ہیں، کوئی لا کے دینے والا نہیں، صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، فوراً اچھا وضو بنائیں، نفل پڑھیں، استغفار کر لیں، صدقہ کر لیں۔ اللہ نے ہر آلٹرنیٹ بتایا، ہر کام بتایا کیسے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ یار کتنا خوبصورت دین ہے، آپ کو ایک ایک بات پر، ایک ایک سٹیپ پر ہزار چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا اس ٹائم پہ، یہ اویلیبل نہیں ہے، تم سے یہ کر لو۔ اب یہاں پر سب کے مائنڈ میں آئے گا کہ اب ہم جو اپنے ڈیز ہمارے چل رہے ہیں، ویک چل رہا ہو ہمارا، تو اب اس میں ہم سجدے کیسے کرنے بیٹھیں؟ یقیناً سب کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں یہ سوچ آئی ہوگی کہ ہم کی جائے نماز پڑھنی ہے، اچھا وضو بنانا ہے، کیسے کر لیں؟ زبان پاک نہیں ہے، استغفار نہیں ہو سکتا، دعا نہیں ہو سکتی، اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رویا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر دینا ہے۔ کبھی ویسے مانگا ہے کہ جیسے مانگنے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں صبر کیسے کرتا ہے، آپ نے سکھانا ہے صبر، آپ سکھا دیں صبر کیسے کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تو آتا ہی نہیں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ میں تو مٹی ہوں آپ کے آگے، اللہ تعالیٰ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کری ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ہاتھ اٹھائے اشاروں سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں نے یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا، اللہ تعالیٰ فلاں جگہ گیا تھا تو ایسے کیا، میں نے اس ٹائم پہ خاص طور پر آپ کے لیے صبر کیا، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنا بنا لیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی جو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حق ادا کرنے والا بنا دیں۔ کبھی ایسی دعائیں مانگی ہیں؟ کبھی اپنا تعلق رب تعالیٰ سے ایسا کیا ہے؟
ہمیں سب پتہ ہے، آپ کو مجھے ہر چیز پتہ ہے. کرنے میں جو سستیاں ہیں نا، وہ سستیاں ختم تب ہوں گی، نہیں ہو رہی نا رب سے مانگ لیں. رب مجھ سے بیڈ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، کوئی ایسی انرجی ڈال دیں کہ میں فٹافٹ بیڈ سے اٹھ جاؤں. رب تعالیٰ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، مجھ سے یہ کام ہی نہیں ہو پا رہا. مجھے نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بجے آپ لاسٹ مومنٹ پہ سارے کام کرتی ہیں، لاسٹ مومنٹ پہ ڈیلے 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 ڈیلے. اور حقیقت ہے میں ایسے ہی کرتی ہوں، لیکن دماغ میں نا ہر چیز ریڈی ہوتی ہے، فارمیلٹی والی چیزیں رہتی ہیں. اس پر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے. پتہ ہے کام بہت ضروری ہے، باقی ساری چیزیں بھی کرنی ہیں، یہ بھی چیز ایک جو ہے نا لسٹ میں ایڈ ہے، اس کو بھی کرنا ہے. لیکن دل کے حال لوگ نہیں جان سکیں گے، نہ انہوں نے جاننا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. بظاہر پہ معاملہ کریں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں آزمائشوں میں صبر کے ساتھ کھڑے رہنا، اس میں ناشکری نہیں ہوتی ہے. صبر آزمائشوں میں سکون ہے. یہ اپنے پاس لکھ لیں، خدا را لکھ لیں. اور یہ اپنے پاس نا سٹیکی نوٹس لگا لیں، شیشے پر لگا لیں، دروازے پر لگا لیں، بیڈ پر لگا لیں، وال پیپرز لگا لیں، ہر جگہ لگا لیں اس کو. چلتے پھرتے آپ کو یہ چیز یاد رہنی چاہیے، صبر آزمائشوں میں سکون ہے. سکون کی تلاش کس کو نہیں ہوتی؟ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں چاہیے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہے خوش ہوں ایسے جیسے ہوں، آزمائش آ گئی ہے تو ٹھیک ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کو بخشش نہ ملے؟ کون چاہتا ہے جس کو بڑا اجر نہ ملے؟ کون یہ چاہے گا کہ اس کو صبر کے بدلے جنت نہ ملے؟ سورہ ہود کی آیات بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اور پھر وہ اسے چھین جائے تو بلا شبہ وہ انتہائی نا امید اور بہت ناشکرہ بن جاتا ہے. اور اگر مصیبت کے بعد جو اسے پہنچتی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک وہ بڑا ترانے والا اور بڑا کرانے والا بن جاتا ہے. سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. یاد رکھیں ہمارے جو ایکشنز ہیں نا وہ ہماری نیتوں کو اندر سے باہر لا پھینکتے ہیں. منہ سے آپ جو مرضی کہہ لیں، میری نیت تو ایسی نہیں تھی، پتہ نہیں ایسے کیسے ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. آپ کو پتہ سب ہے، فیس کرنے سے ڈر رہے ہیں. وہ کوئی سامنے آپ کے جملے نہ بول دے اس چیز سے ڈر رہے ہیں. کوئی آپ کو کہہ نہ دے کہ تمہارا صبر کھوکھلا گیا ہے. صبر نہیں تھا یہ تمہارا، تمہاری انٹینشنز مجھے دکھنے میں یہ لگیں. ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم اٹھا کے اس شخص کو وہاں پھینکے جہاں نظر ہی کچھ نہ ہے. ہم خود کہاں ہیں؟ ہم خود کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے خوشحالی نصیب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے. اور اس سے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود جو ہے نا نیک عمل اور باعث اجر ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 7500 اس کی حدیث نمبر ہے. تو یاد رکھیں آپ کا جو معاملہ ہے نا وہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ اگر آزمائشوں پر صبر کے ساتھ کھڑے ہیں نا اور لوگ آپ کو جو ہے نا نچوڑ رہے ہیں، دیکھو تم نے کیا کر دیا، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، پھر بھی تم خاموش ہو، پھر بھی تم جو ہے بس روئے جا رہے ہو، اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، پھر بھی تم کچھ درود شریف پڑھے جا رہے ہو، تم پاگل ہو، دیکھو تم اٹھو، تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، تم سے یہ چیز چھن گئی ہے. اور وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اندھیرے میں اپنے رب کو پکارتا ہے، روتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، یاد رکھیں. رب تعالیٰ کو ہمارے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں. اگر آپ کا محبوب اس دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو جسے آپ بہت پیار کرتے ہو یا کوئی آپ سے بہت پیار کرتا ہو، آپ روئیں نا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اندر تک ہل جاتا ہے وہ، یار اس کی آنکھوں میں آنسو، کاش میں کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے.
تو کیا کرتا ہے وہ بار بار آپ کو میسج کر رہا ہوتا ہے، بے شک ادھر ادھر کے کرے، بے شک اپنی کوئی بات کرے، بے شک کوئی سیریس بات کرے، کوئی کلاس کی بات کر لے، کوئی اپنے سیشنز کی بات کر لے، کوئی کھانے پینے کی بات کر لے، کوئی کسی بھی ٹاپک کی ادھر ادھر بات کر لے، بے شک وہ سیم ٹاپک پر نہ رہے، لیکن وہ آپ کو کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نا کھلبلی سی مچ جاتی ہے، یار میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے. اور پھر ایٹ دی اینڈ وہ کیا کہتا ہے، جو بھی ہو جائے رونا نہیں آئندہ کے بعد. یہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ محبت جو آپ کی ڈالتے ہیں نا، وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو رب سے بہت محبت ہے، اور رب تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ روئیں. رب تعالیٰ کو آپ کے آنسو بہت قیمتی ہیں. آپ جب گڑ گڑا کے رب سے مانگتے ہیں نا کچھ، اور رب دے دیتا ہے، اور وہ جو آپ کی خوشی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو ہوتا ہے یار میں کس سے جا کر بتاؤں یہ اپنی خوشی، کہ میں نے تب صبر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں یہ دیا ہے دنیا میں. اور اور اس وقت آپ سوچ رہے ہیں کاش اللہ تعالیٰ مجھے، وہی بات آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، میں تمہیں یہ اگر بات کہہ دوں نا کہ تمہاری جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوتی یا ڈیلے ہوتی ہیں، وہ ساری ذخیرہ کر لی جاتی ہیں آخرت کے لیے، تو تم میں سے ہر کوئی چاہے کہ تمہاری کوئی بھی دعا اس دنیا میں قبول ہی نہ ہو، پوری ہی نہ ہو، وہ پینڈنگ پہ چلی جائیں. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہاں دعا کی اور یہاں پوری ہو جائے. مومن نہ ڈرتا ہے جب اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت تو کرتے ہیں نا، آزما تو نہیں رہے ہیں. تو یاد رکھیں جو الٹیمیٹ ہمارا جو ریوارڈ ملتا ہے صبر کا، وہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. آپ ایک ہاتھ دیتے ہیں اور ایک ہاتھ لیتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک سے نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی بندے کو اس کے دو محبوب اعضاء آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں، یعنی نابینا کر دیتا ہوں، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں. بہت ساری خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں. صبر کی وجہ سے نا ایک انسان خوف سے بچتا ہے. یاد رکھیں، صبر کرنے سے ایک انسان خوف سے بچتا ہے. جو اس کے اندر خوف ہوتا ہے نا اندر، جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ اس کو ٹینشن لگی ہوتی ہے، یار یہ جھوٹ کہیں کھل نہ جائے. دو لوگ جن کو آپس میں الٹ بات کہی ہوتی ہے نا، اندر اس کے اندر نا وہ چیز ایسے مچل رہی ہوتی ہے، یا کسی طریقے یہ الگ الگ ہو جائے، میری بات نہ کھل جائے، میں نے اس کو اور بات کی ہے، اس کو اور بات کی ہے. تو کیا ہوتا ہے، وہ اس چیز کا خوف رکھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اگر اس نے وہ صبر بتایا ہوتا ہے نا کسی کو، یار میں اس ٹائم پہ خاموش رہ گئی تھی، اس وجہ سے خاموش رہ گئی تھی، اور وہ اس نے لوگوں کو کیا دکھایا ہوتا ہے، میں نے صبر کی ہے، اور اگر وہ بات بھی کھلنے کا اس کو خوف رہتا ہے نا کہ یار یہ کھل نہ جائے، تو یہ خوف جو ہے نا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پہ بھی اس کو پختہ نہیں رہنے دیتا. اور صبر انسان کو روحانی اور جسمانی طور پر پختہ کرتا ہے. یاد رکھیں ہمیشہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ. اور پھر مجھے وہ صحابی یاد آتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کے جو ہے نا، سوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب صحابی تھے، میرے ذہن میں نام نکل گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی نا کوئی دشمن جو تھے وہ ان کو نا مارنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نماز شروع کر لوں پھر جو ہے نا تم مجھے مار دینا. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، تو ان کو محسوس نہیں ہوتا کیونکہ نماز میں ان کا اتنا خشوع ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ، وہ نماز کے بعد نا الحمدللہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ٹانگ گئی ہے، آپ غمگین نہیں ہیں، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 ہاتھ اور 1 پاؤں موجود ہے، ٹانگ موجود ہے، 2 بازو اور 1 ٹانگ موجود ہے، جس سے میں اللہ تعالیٰ کو ابھی بھی راضی کر سکتا ہوں، میں کھڑے ہو کر ابھی نماز پڑھ سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے. یہ ہوتا ہے صبر. حضرت ایوب یاد ہے نا، از اکول ٹو کیا ہے، صبر. مانگتے رہتے ہیں رب سے، بیماری آ گئی ہے لیکن صبر نہیں چھوڑتے ہیں، رب سے اینڈ تک مانگتے ہیں. میرا آپ کا معاملہ کیا ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آج جو آپ نے کرنے کا کام ہے نا، اپنی زندگی میں نا وہ چیزیں لے کر آئیں، وہ چیزیں سوچیں، وہ چیزیں لکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا ایسے معاملات ہوئے تھے جن پر آپ نے جینوئنلی صبر کیا تھا، اور جن پر جینوئنلی صبر نہیں نہ ہوا، کوئی بات نہیں، وہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے.
ہم نہیں پوچھیں گے، کوئی آپ سے آگے سوال نہیں کرے گا، لیکن لمبا سجدہ کر کے رب سے معافی ضرور مانگ لیں۔ کوئی بات نہیں، انسان کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اگر اتار چڑھاؤ نہیں آئیں گے، انسان غلطیاں نہیں کرے گا تو وہ فرشتہ بن جائے گا، کیونکہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے، انسان کرتا ہے گناہ۔ کوئی بات نہیں، غلطیاں کوتاہیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، اٹس فائن، کوئی بات نہیں۔ صبر لے کر آنا ہے تو اسٹیکی نوٹس بنائیں، ایسی جگہ پر وہ باتیں لکھیں جو آپ کو ریمائنڈر دیں، کانسٹنٹ ریمائنڈرز دیں۔ اور صرف ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو اینڈ کروں گی، جب آزمائشیں آ جائیں اور آپ لڑکھڑا رہے ہوں اور آپ کا کوئی ساتھی آپ کو تھامے اللہ کے لیے، تو جینوئنلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو اس ٹائم پہ جھنجھوڑ رہا ہو اس بات پر کہ تمہارے ساتھ ہو کیا گیا اور ابھی بھی تم خاموش ہو، تمہیں کوئی اللہ سے شکوہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا، وہ اپنی مثالیں دیں، تو اس ٹائم پہ اللہ سے ڈر جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مزید ایک آزمائش لے کر آئیں کہ صبر کیسا ہے آپ کا۔ صبر سیکھنا ہے نا تو قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن پڑھ لیں، ایک دفعہ قرآن کو سمجھ لیں، قرآن کو اپنا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں، بہت ضروری ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر لمحہ، ہر وقت آزمائش رہتی ہے، مشکلیں پریشانیاں رہتی ہیں، لیولز چینج ہوتے ہیں ہر کسی کے، تو اس میں صبر کیسے کرنا ہے یہ چیز آپ کو سکھائے گی جب آپ نے قرآن کا ساتھ لے لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو تھام لینا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی جب پہچان آ جاتی ہے نا انسان کو تو صبر آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ویز دیتے ہیں رب کی پہچان کے لیے، بہت ویز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پہچان لیں، تاکہ اس کے بعد جو ہماری زندگی میں جو بھی معاملات ہوں نا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر رہے ہیں اس میں بھی، کیونکہ ہم اپنا جو مومن ہے نا وہ اپنا رستہ خود بناتا ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ اس کو رستہ دکھا دیتے ہیں، کیونکہ صبر تو روشنی ہے، روشنی رستہ دکھاتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ سارے جو آپ نے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، گروپ میں بھی ضرور شیئر کریے گا، اور ضرور ضرور اس کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میں چاہوں گی کہ اسٹیٹس تو سبھی دیکھتے ہیں نا ایک دوسرے کا، سب دیکھتے ہیں، تو کبھی اس طرح انڈائریکٹ کسی کو سکھا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک جملے سے کسی کو خیر پہنچ جائے آپ کے ذریعے، اور وہ فار ایور آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ الفاظ سننے کے لیے جو ہے وہ کان لگائے ہو، دیکھ رہا ہو کہ کہاں سے اس کو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اب یقین کریں موسٹ آف دا ٹائم میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹیٹس میں دیکھ لیتی ہوں، اور بعض اوقات مجھے وہ ورڈز چاہیے ہوتے ہیں، پتہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ ضرور جو ہے اپنی چیزوں کو، اپنے عمل کو پختہ کر سکتے ہیں، اپنے علم کو پختہ کر سکتے ہیں آگے پہنچا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول کر لیں، آپ لوگوں کا آنا قبول کر لیں، آپ لوگوں کا یہ وقت جو آپ نے ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں۔ اور اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، اگر کسی نے کچھ کہنا ہے تو وہ ضرور کہہ سکتا ہے، اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ لیں۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا نیکسٹ اسٹوڈنٹس ٹریننگ کورس آ رہا ہے، اور اس کو بھی ضرور جوائن ان کریے گا، اور اس کے علاوہ گروپ میں بتائیے گا کہ اگر آپ کو نیکسٹ سیشن جس پر بھی چاہیے ہو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ یہاں پر بھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ، لوگ وہاں واٹس ایپ آفیشیل گروپ کا لنک بھیج دیں چیٹ باکس میں تاکہ یہ لوگ جوائن کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ خدیجہ باجی سلائڈ شیئر کرنے کے لیے سب سے ٹفسٹ کام مجھے لگتا ہے یہ، لیکن اللہ آسانی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا قبول کر لیں، اور ہم نے جو کچھ بھی سمجھا ہے، سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں ہمارے عمل میں لے کے آنے کی توفیق دیں، اور ہم باعمل بن جائیں، آمین ثم آمین۔ کسی نے کچھ کہنا ہے؟ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی نہیں میم، بہت بہت جزاک اللہ۔ بھیا کی اوکے، چلو اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جی جی تہمینہ۔ میرا کوشچن تھا کہ جیسے ہم موسٹلی لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر کافی آزمائش آتی ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں آپ تھوڑا صبر اور کر لیں، جس سے صبر مور نا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ ہینڈ ہو جائے گا ٹھیک، لیکن
پھر کہتے کتنا ہی کریں اب نہیں اب ہوتا، اب بس اللہ اٹھا ہی لے ہمیں. تو ایسے لوگوں کو کیسے مطلب کیسے مزید موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ مجھے تو کرسب کی ایک بات یاد آ رہی، کرسب احمد، ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ اب اور کتنا کر لیں دنیا سے جانا، تو ایک سوال چھوڑتے ہوتے ہیں، سوال پر سوال کرتے ہیں وہ کہ دنیا سے جانے کی ہاں تیاری ہو گئی ہے، بالکل. جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو تیاری ہو گئی ہے جانے کی؟ اگر تو تیاری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے وقت پر لے جانا ہے، اور اگر تو تیاری نہیں ہوئی تو وہ تیاری کر لیں. اور اگر ایسا شخص جو کبھی کبھی اس کی زندگی میں یہ فیز آ جاتا ہوتا ہے، اور اگر یہ فیز آ گیا تو کوئی بات نہیں، وہ جو مشکل آئی ہے نا اس مشکل کی بیس کو دیکھے کہ یہ پرابلم شروع کیسے ہوئی، یہ کام میرے سامنے آیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو ضرور دیکھیں. جب ہم بیس کو دیکھتے ہیں نا تو بیس پر ہم کام کرتے ہیں، وہ جب بیس جو ہے نا ٹھیک ہوتی ہے تو پھر عمارت ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہماری مشکل ہے، جو پریشانی ہے، اگر ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو پھر جو ہم بذات خود ہیں، ہم اسپرچولی، فزیکلی، مینٹلی ہم ویک ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بہت سارے اور طریقے ہیں موٹیویٹ کرنے کے، ڈپینڈ کرتا ہے وہ شخص کس طرح کا ہے. اگر آپ اس کو پرسنلی جانتے ہو تو آپ کو اس لیول پر جا کر اس کو سمجھانا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کو ان کو ویسی مثالیں دینی پڑیں گی، اگر ایک ڈاکٹر ہے تو ان کو اس طرح کی مثالیں دینی پڑیں گی، ایک مدر ہیں تو ان کو ویسی مثالیں دینی پڑیں گی. تو یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو آپ نے اس شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، ان کی کیا پرابلمز ہیں، ان کو کون سی چیز ڈی موٹیویٹ کرتی ہے، اس چیز کو پکڑ کے اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں. یاد رکھیں، بیمار پیڑ کا علاج جو ہے نا وہ پتے جھاڑنے سے نہیں ہوتا، اس کو جڑ سے ختم کرنے سے ہوتا ہے. آپ اوپر اوپر سے چھانٹی کرتی جائیں کہ یار درخت خوبصورت دکھے اور جو اس کے خراب پتے ہیں وہ جھڑ جائیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ مزید وہی چیز دوبارہ کرے گا. اگر آپ اس کو اس کی بیسک سے ختم کر دیں گے نا تو پھر وہ ٹھیک ہوگا. جی زارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، میں صبر سے ریلیٹڈ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ چلے بیماری کا یہ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اگر ایک ایسا ہیومن بینگ آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنا اور آپ کا مطلب اس چیز پہ کیسا صبر ہوتا ہے، فار ایگزامپل کوئی آپ کا پارٹنر ہے، کسی کا بچہ ہے، کسی کا کوئی ریلیٹیو ہے، تو کیا اس چیز پہ صبر کرنا بھی صبر کی کیٹیگری میں ہی آئے گا کہ آپ کو صرف انتظار کرنا ہے کہ بس ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یا دیکھیں آپ کا یہ سوال یہ ہے، آپ مجھے بتائیے گا کہ میں نے سوال آپ کا صحیح لیا کہ جی آپ کا سوال ہے کہ اگر انسان کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، چاہے وہ آپ کا اسپاؤس ہے یا آپ کا جی بچہ ہے، ہاں جی اس پر صبر ہی کرنا ہے یا اس پر کیا معاملہ کرنا ہے. تو دیکھیں، ہاں جی یہ سوال ہے ذرا. جی میم. اچھا، دیکھیں چندہ، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس شخص سے کیسا ہارم مل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز میٹر کرتی ہے، آپ نے اس پر کام کرنا شروع کرنا ہے. اگر وہ چیز آپ تھوڑی سی اوکے، اگر آپ وہ تھوڑی سی چیز مجھے ایکسپلین کر دیں تو میرے لیے زیادہ آسان ہوگا آپ کو سمجھانا. وربلی ذرا، کیونکہ اگر کسی کو آپ مطلب ایسے ریلیشن آپ کو فزیکل ٹارچر تو نہیں دیتے، لیکن وربلی ہوں تنگ کرنا، ہوں ٹیز کرنا، اسپیشلی جو آپ کے پارٹنرز وغیرہ کی طرف سے، ایسے بہت سارے میں نے دیکھے ہیں. تو وہ جب میرے سے بات کرتی ہے تو میرے پاس کا کوئی آنسر نہیں ہوتا ہے. آپ ایک لیڈی اگر ٹرائی کر رہی ہے اس کو اسلام کی طرف لانے کی، لیکن آگے سے ہوں وہ ٹانٹس اور یہ تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ان دی اینڈ بس یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کا اس چیز کا کریں گے، تو مطلب جو بھی معاملہ آپ کا اللہ تعالیٰ ہی دیکھیں گے. تو کیا یہ ہوں صبر ہی کیٹیگری میں ہے؟ نہیں. لیکن ایک اچھا دیکھیں لیڈی صرف چندہ، یہ جب بھی آنسر دے دے کہ جی دیکھیں ہر رشتے میں نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک باؤنڈری سیٹ کریں. کوئی بھی رشتہ ہے نا، کوئی بھی ریلیشن ہے، کوئی بھی ہسبینڈ وائف ہے، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ ہے، آپس میں سبلنگس کا، ایک آپ کی نا ریلیشن شپ باؤنڈری ہونی چاہیے. استاد کا شاگرد کے ساتھ ایک رسپیکٹ کی باؤنڈری ہوتی ہے. باقی ٹیچر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فرینڈلی ریلیشن رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک باؤنڈری ہونی چاہیے رسپیکٹ کی. باقی اور کوئی حرج نہیں ہوتا. اس لیے ریلیشن میں پہلے باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کراس نہیں کریں گے، آپ میرے سے رسپیکٹفلی بات کریں گے، آپ مجھے وربل ہرٹ نہیں کریں گے. اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسا جملہ 12 دفعہ بول رہا ہے، آپ نے ایک دفعہ اس کو منع کریں، 2 دفعہ آپ اس کو بڑے پیار سے اور بڑے آسن طریقے سے کہیں کہ بھائی مجھے یہ ورڈز پسند نہیں ہیں، کائنڈلی آپ اس کو نہ یوز کریں، مجھے اس چیز سے برا لگتا ہے، یا مجھے یہ چیز جو ہے وہ مجھے ہرٹ کرتی ہے، تو کائنڈلی آپ مجھے یہ چیز نہ بولیں. اگر وہ شخص بہت ٹاکسک ہے تو آپ کو اس ریلیشن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ریلیشن آپ کا کیا ہے.
کس کے ساتھ ہے، آپ اس پر کام کریں، وہ ایک پھر کاؤنسلنگ بن جاتی ہے، یا وہ ایک جو ہے وہ تھیراپی بن جاتی ہے، اس کو اپنے تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے اسپاؤس کو، ٹھیک ہے، اس پارٹنر کو، ٹھیک ہے. اگر وہ کام آپ سے ہو رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اف ناٹ تو آپ نے اس کی بیس پر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ دے کر اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں کہ بھائی ان مائی ریلیشن یا ان مائی ٹرمز یہ چیز نہیں ہوگی، اگر ہم دونوں کا رشتہ ہے تو اس کے اندر آئی ول فالو دس اینڈ یو ول فالو دس، یو ہیو ٹو فالو دس، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، تو یہ چیز ہوگی اس میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں آپ صبر تب کریں گے جب وہ جو ہے نا سر سے پانی گزر گیا ہے اور آپ کر نہیں سکتے کچھ، یعنی آپ اس رشتے سے نکل نہیں سکتے ہو، آپ مجبوری میں ہو، اب آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہے چیز، ڈیڈ لائن ہے، دین آپ اللہ تعالیٰ سے صرف جو ہے صبر مانگو گے اور صبر کرو گے اور کوشش کرتے رہو گے کہ اس رشتے کو سدھارو، کیونکہ ایسا کوئی کام نہیں ہے، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کو ہم سدھار کی طرف نہ لے کر آ سکتے ہو، ٹھیک ہے. جی میم. کسی اور کا کوئی سوال، کوئی کچھ کہنا چاہے تو ضرور. اینی ون؟ جزاک اللہ خیر. اوکے بھیا کی چلیں، اپنا بہت خیال رکھیں. آپ کو واٹس ایپ گروپ لنک بھیج دیا گیا ہے، آپ لوگ وہ جوائن کر لیں. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے وہاں کر سکتے ہیں. گروپ اوپن کر دیتے ہیں آپ کے فیڈ بیک کے لیے، ضرور فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.